بزرگان محترم، قفس ہوگا نہ دیوار قفس کی سختیاں ہوگی۔ قفس ہوگا نہ دیوار قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ موسم بدلا نہیں کیسے؟ ہاں، تو اسی تعلق سے آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ قفس ہوگا نہ دیوار قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ اگلا مصرع سننے لائق ہے اور عمل کرنے لائق ہے۔ کوئی بھی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو عارف، یہ شاعر اس کا تخلص ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو عارف، کچھ اس میں خوبیاں ہوگی اور کچھ اس میں جزاک اللہ خامیاں ہوگی۔ کوئی بھی آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو عارف، کچھ اس میں خوبیاں ہوگی کچھ اس میں خامیاں ہوگی۔ اس کا ہم لحاظ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بہت سی باتوں سے اور بہت سی چیزوں سے ہم محروم رہتے ہیں۔ خوبیاں ہی خوبیاں تو کس میں ہو سکتی ہے؟ ارے بولو، اللہ کی ذات تو ہے ہی، لیکن اگر آپ مخلوق میں آؤ تو نبیوں میں، کہ وہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی خوبیاں بھی ہوگی خامیاں بھی ہوگی۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کیا تلاش کرتے ہیں، کہ ہم کیا تلاش کرتے ہیں۔ مکھی جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مکھی وہ ہوتی ہے کہ جو جا کے نجاست پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا چھوٹے بچے وہ گندگی کر دی، انہوں نے پاخانہ کیا، نجاست پڑی ہوئی ہے، تو مکھی آ کے کس پہ بیٹھے گی؟ نجاست پہ۔ حالانکہ اسی کے پڑوس میں મોહનની મીઠાઈનું બોક્સ રાખેલું છે અમીનભાઈ। આટલું મસ્ત મજાનું મોહનની મીઠાઈનું બોક્સ છે, પણ તેના પર આવીને એની બે એ શું હોદે આવીને નજાસત ગંદગી، تو وہ آ کے گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مکھی وہ ہے کہ جو شہد کی مکھی، وہ بھی مکھی ہے، لیکن شہد کی مکھی یاد رکھنا آپ چودھری صاحب، وہ نجاست پہ نہیں بیٹھے گی، وہ جا کے کس پہ بیٹھے گی؟ پھولوں پہ بیٹھے گی۔ یہ جو شہد کا چھتا ہے تو وہ ویسے ہی نہیں بنتا، یہ لاتی ہے وہاں سے، پھول کے اندر سے رس چوستی ہے اور لا کر اس کو جمع کرتی ہے، تو وہ گندگی پہ نہیں بیٹھے گی۔ تو ابھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے۔ جو خوبیاں ڈھونڈتا ہے تو اس کے اندر اس کو نورانی بھائی خوبیاں نظر آتی ہے، اور جو خامیاں ڈھونڈتا ہے تو ان کو خامیاں نظر آتی ہے۔ ہمارا ایک استاد تو وہ کہتا ہوتا اسماعیل بھائی کہ ઘડિયાળ બંધ પડી ગયેલી હોય، સેલ પૂરો થઈ ગયો، દીવાર પર લગાવેલી ઘડિયાળ કે ટેબલવાળી ઘડિયાળ، તો એક તો ઇન્સાન એવું સોચે કે ભાઈ આ તો બંધ પડેલી છે, ટાઈમ રાઈટ નિમલે બદલાવતી, પણ કોઈ માણસ એવું બી કહી શકે કે 24 કલાકમાં 2 વખત રાઈટ ટાઈમ બતાવે। થોડીક વાર સારું તો થોડીક વાર સારું, પણ શબ્બી ચચા 2 વખત બતાવે ને રાઈટ ટાઈમ, તો કે 2 વખત તો રાઈટ ટાઈમ બતાવે,
تو یہ انسان کا اپنا نظریہ، اپنی سوچ. انڈیا کے اندر حنیف بھائی کیا ہوتا ہے، وہ ٹرک کے پیچھے، ٹیمپو کے پیچھے بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اور مجھے تو شوق ہے، میں تو نہ صرف پڑھتا ہوں بلکہ اچھی لگے تو یاد بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سنانے میں کام آئے. تو اس پہ لکھا ہوتا ہے، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. ٹرک کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. مسجد کے امام میں بھی آپ خوبیاں ڈھونڈو گے تو خوبیاں نظر آئے گی، خامیاں ڈھونڈو گے تو خامیاں نظر آئے گی. امام صاحب مسجد کے مقتدی میں خوبیاں ڈھونڈے تو ان کو خوبیاں نظر آئے گی، اور خامیاں ڈھونڈے تو خامیاں نظر آئے گی. ہسبینڈ وائف کے اندر خوبیاں ڈھونڈے تو خوبیاں نظر آئے گی، خامیاں ڈھونڈے تو خامیاں نظر آئے گی. اور اس کی الٹی صورت آپ لے لیں تب بھی یہ آدمی کے اوپر ہے. اس لیے یاد رکھو کہ کوئی مسٹر کمپلیٹ نہیں ہے، سب انکمپلیٹ ہے نبیوں کو چھوڑ کر. تو اس لیے خوبیاں بھی ہوگی اور خامیاں بھی ہوگی. اگر ہم اس اصول کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی. بہرحال تو آج کچھ باتیں، ہمارے یہاں بھی موسم تبدیل ہوا ہے نا. کیا آ گیا؟ ابھی ونٹر آ گیا نا، موسم سرما آ گیا، ٹھنڈی کا زمانہ آ گیا. یہ بھی آدمی کی سوچ پر ہے. قرآن کریم میری اور آپ کی توجہ اس جانب نذیر بھائی مبذول کرتا ہے کہ اس سے بھی اللہ کی قدرت کو اگر آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت. ایک اور سبق کہ ہر عروج کو کیا ہے؟ زوال ہے. یہ بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. ایک چیز نہیں رہتی، کبھی یہ کبھی وہ. قرآن کریم کیا کہتا ہے 4 پارے میں، آخری رکوع سورہ آل عمران کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت تہجد کی نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز میں پڑھنا یہ ثابت ہے. وہ آیت کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جب اولو الالباب لوگ اب نشانیاں بتائی کہ کیا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، عدلنے بدلنے پہ غور کرتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ہے اولو الالباب کہ اب وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. جب کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو مجھے بھی بیکار پیدا نہیں کیا، مجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور قرآن ایک اور مقام پر 28ویں پارے میں کہتا ہے کہ
کیا یحسب الانسان ان یترک سدی، اور کہیں یہ فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے، اور ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، باز گشت نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں ہوں گے، وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو اب اولو الالباب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہ نتیجہ ہے، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ کیا مانگتے ہیں اولو الالباب لوگ؟ زمین و آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، پہلو پر بھی، بستر پر لیٹے ہوئے بھی، اور پھر اصل چیز وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، ایک قاعدہ ہے، جو طلبہ درجہ عالمیت میں داخلہ لیتے ہیں اور عالم بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، ایک قاعدہ اور اصول یہ ہے فقہ میں کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے۔ کیا اصول ہے؟ کہ دفع مضرت یہ مقدم ہے امتیاز بھائی، کس سے؟ جلب منفعت سے، یعنی تکلیف دہ چیزوں سے بچنا یہ پہلے ہے منافع حاصل کرنے سے، پہلے بچو اس سے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اولو الالباب یہی کرتے ہیں کہ دفع مضرت یہ مقدم ہے جلب منفعت سے، اور اللہ نے یہ ہمیں سکھایا کہ بھئی یہ کرنا ہے۔ اب کیا مانگنا ہے؟ کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ جب کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو انسان تو اشرف المخلوقات، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ تو پھر انسان کو کیسے بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، تو مجھے کس سے بچا؟ جہنم کے عذاب سے۔ جنت نہیں مانگی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کیا، رات کے عدلنے بدلنے میں غور کیا، اور مانگا تو جہنم سے نجات مانگی ہے، جہنم سے پناہ مانگی ہے، جنت کا سوال یا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے۔ تو یہ قاعدہ یہاں سے نکلا، اگر نکالنا چاہے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ہمیں کس سے بچا؟ جہنم کے عذاب سے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے شاید اسی آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ قدرت کے کارخانے میں چودھری صاحب کوئی برا نہیں ہے، ہاں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے۔
حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں، مفہوم ہے صحابہ کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں اچھائیاں ڈھونڈا کرتے تھے، اچھائیاں دیکھا کرتے تھے ہمارے اسلاف اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنے میں کوئی دلیل نہیں چاہیے، اور اللہ نہیں پوچھے گا، اچھا گمان رکھا اس نے، اس کو اس کا اجر مل جائے گا، لیکن برا گمان اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے پروف چاہیے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا، جواب طلب کر لیا، تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ سے سنا فرمایا کہ مومن کے بارے میں کیا رکھا کرو؟ اچھا گمان رکھا کرو۔ ہاں، اب دیکھیے آپ نے ہمارے بعض بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے کہ وہ جسم فروش عورتیں مجبوری کی وجہ سے بیچاری یہ کام کرتی تھی جو نہیں کرنا چاہیے، یہ بزرگ بھی جاتے تھے ان کے پاس، اب وہاں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے تو ہیں آج کے زمانے کا میرے اور آپ کے جیسا آدمی ہو ہیں امین بھائی تو کیا سوچے گا؟ اوہو اللہ آنکھ اپنی اگاڑی لائی ہیں، یعنی فوراً یہ بولے گا کہ اللہ اپنی آنکھ اگاڑی લાગી એમ કે એની હકીકત તો આજે આપણને હે અબ્દુલ હફીઝભાઈ કે ખબર પડી કે ભાઈ આ તો કોણ છે એમ કે બુઝુર્ગ તો હું ગુલ ખીલાવે કે દિવસના એમ કે સૂફી કોડ્ડો બને ને રાતના રવા ધંધા કરે એમ કે। हालांकि वो क्यों जाते थे? दावत देने जाते थे, उनको नसीहत करने जाते थे, उनकी मदद करने जाते थे ताकि वो इस काम से क्या आ जाए, बाज आ जाए। हाँ, तो भाई ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आदमी ऐसी जगह से निकला तो वो भी वही काम करने गया होगा। मैं आपको मेरी अपनी बात बताता हूँ। मैं जब रांदेर पढ़ता था तो जुमेरात को अंजुमन में बैठना पड़ता था। अब हम लोग आते थे, एक आने का रास्ता तो था कि सूरत डेपो पे आए एसटी डेपो में और फिर उड़ना दरवाज़ा आए या वहाँ से डायरेक्ट बस ले, लेकिन एक शॉर्टकट ये था कि वो क्या कहते अठवा गेट के ऊपर से हनीफ भाई रिक्शा वगैरह आती थी और बस भी कहाँ आ गए, उड़ना दरवाज़ा। अब उड़ना दरवाज़ा से लाजपुर की तरफ जाना है तो ट्रक और बस में बैठते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जहाँ हम खड़े रहते थे और हमें खड़ा रहना होता था वहीं टॉकीज थी उधना में, उसी जगह सिनेमा घर था, टॉकीज थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वो टॉकीज थी। अब अशरफ भाई हमें डर लगता था कि बाज़ लोग गांव वाले वहाँ से भी गुजरते थे, अब शो छूटा है हैं और शो छूटा, लोग गए, अब हम भी वही हैं, तो जो औरों के कि ओहो आ तो हारा मदेसाમાં પડે એમ કે હે વિજયભાઈ ને આ તો ટોકીઝમાં એમ કે આ તો ફિલ્મ જોઈને નીકળ્યા હોય, નક્કી આ પિક્ચર જોઈને નીકળ્યા હોય, फौरन गलत गुमान। अरे भाई उससे पूछो, और ये हो सकता है આપણે ત્યાં કહાવત છે કે કાગને બેહવું ને તાળને પડવું है ना, तो भाई अब टॉकीज से लोग निकले, सिनेमा घर से लोग निकले, शो खत्म हुआ, हमारे भी आने का वही टाइम है रात का वक्त, अब हम भी वहाँ खड़े हैं, दूसरे लोग जो सिनेमा घर से निकले वो भी खड़े हैं, वो भी उधर जा रहे हैं, लेकिन फौरन हम लोग क्या करेंगे? बदगुमान, है ना, फौरन बदगुमान। इसीलिए सूरह हुजुरात में अल्लाह ने रोका कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बादज़-ज़न्नि इस्म। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि मौसम ये तब्दील हो चुका है। मौसम क्या हो चुका है? ये तब्दील हो चुका है। कुछ बातें इंशाअल्लाह कल तो अब हमें मजलिस नहीं करनी है किसी वजह से इंशाअल्लाह मंडे को करेंगे, तो कुछ बातें इसी ताल्लुक़ से आज एक बात की तरफ आपको मुतवज्जह करना है। ये जो मौसम तब्दील हुआ है, मौसम बदला है, तो एक बात की तरफ आपको तवज्जुह दिलानी है जो मेरे और आपके सब के लिए जो है वो ज़रूरी है। और वो बात क्या है? अमीरुल मोमिनीन का
سب سے پہلے جن کو لقب دیا گیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کس کو ملا ہے؟ نہیں، ابو بکر کو نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بولتے ہیں اب امیر المومنین ہم لوگ لگاتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کس کو دیا گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بہت کم ہے، 2.5 سال کم و بیش ہے، اور اس میں بھی طرح طرح کے فتنے، بعض فتنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی، اور دونوں محاذ پہ جنگ کرنا پڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی۔ اپنے بعض اپنے نہیں تھے لیکن اپنا وہ دکھا رہے تھے، اور ویسے کچھ اپنوں میں بھی ہوا ہے مسئلہ، آپ جانتے ہیں وہ بات۔ تو اسی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دور خلافت وہ ختم ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موسم بدلتا تھا اور موسم سرما آتا تھا، ٹھنڈی کا موسم ہے، ونٹر جسے ہم کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سردی، ہاں، سیاڑو کیا کہتے ہیں؟ سردی بھی بولتے ہیں اردو میں، لیکن ہم اپنی اس میں سیاڑو۔ ڈوہا لوگ کو کہتا کہ ماں پیتا رے اکاڑو ہیں، ہاں تو فائدہ تھا ہے۔ ڈوہا لوگ کو وہ بھی کہتا ہوتا حافظ امتیاز، آپ نے سنا ہوگا کہ ٹھنڈی آوے تو ہوں کیا دیکھے کہ ایک تاپڑو جو ہے، ایک ہوں جو ہے ٹھنڈی میں تاپڑو جو اتنا اپڑا ہوں ہلگاوے ہیٹر ہے، ہاں تو دیکھیے کہ ٹھنڈی آوے تو હું જોઈએ શિયાળામાં લોહી વહેતું રાખવા માટે હું જોઈએ તાપડું જોઈએ, આપણે તાપડી કરતા ને આગ હલકાવતા, તો એક તાપડું જોઈએ, અને લાગણી વહેતી રાખવા માટે એક આપણું જોઈએ, તે જ સાલું આજે મળતું નહીં મળે ہیں، ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے ہیں، صحت تندرستی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اس کی، اور میں اور آپ اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما آتا تھا تو صحابہ کرام اور تابعین باقاعدہ خط لکھتے تھے دوسری جگہ پر، اور اپنے مقام پر بھی یہ نصیحت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کتابوں میں مذکور ہے، تو اس کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب سردیاں آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتحتوں کو خط لکھتے۔ کیا لکھتے؟ خط، لیٹر لکھتے، جس کا مضمون یہ ہوتا کہ موسم سرما آ پہنچا ہے، یہ حضرت کے الفاظ ہے، موسم سرما آ پہنچا ہے جو ایک دشمن ہے۔ تعبیر کیا اختیار کی؟ دشمن سے، یعنی بئی معنی کہ دشمن سے آدمی جیسا چوکنا رہتا ہے نا، ہر وقت دشمن سے چوکنا رہتا ہے آدمی، اسی طرح تم سردی سے بھی چوکنا رہو۔ سردی سے کیا رہو؟ وہ چوکنا رہو۔ میں جب نیا نیا اس ملک میں آیا تو میرے بڑے ابا تھے پریسٹن میں، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ દીકરા તું ઇન્ડિયાથી આવ્યો તો ઇન્ડિયાની ઠંડી અલગ ને અહીંની ઠંડી અલગ છે એમ કહીએ। ઇન્ડિયાની ઠંડી અલગ ને અહીંની ઠંડી અલગ, તો કે ઇન્ડિયાના અંદર આપણને ઠંડી લાગે તો પગ ફાટી જાય, ઓંઠ ફાટી જાય, है ना, लेकिन यहाँ की जो ठंडी है वो खुश्क है, वो बदन के अंदर पेवस्त हो जाती है, और बड़ी उम्र में हाँ दर्द होता है। बड़ी उम्र में फिर क्या होता है? दर्द होता है। यहाँ देखिए आम तौर पर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, क्यों? नौजवानी में पता नहीं चलता, हाँ नौजवानी में पता नहीं चलता, और आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत फिट हूँ, क्या होता है मुझे तो कुछ नहीं होगा। तो
તો નવજવાનીમાં થોડી પતા ચાલતા. આપણે ત્યાં ડોહા લોકો કહે કે 40 વર્ષની ઉંમર સુધી તો ભાઈ હર્ષ શું થાય, લોહી હું કેવું હોય, ઉપર ચડે, ને 40 પછી નીચે ઉતરતું લોહી. 40 પછી શું થાય, हाँ तो पानी જે છે તે નીચે ઉતરે. तो अब 40 के बाद जो है वो पता चलता है. तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेहत है, हमें अपनी सेहत का कितना ख्याल करना चाहिए कि मौसम चेंज हुआ, मौसम तब्दील हुआ तो हज़रत खुतूत लिखते थे, सहाबा को नसीहत करते थे, ताबीन को नसीहत करते थे कि मौसम सरमा आ पहुँचा, जो एक दुश्मन है उसके मुकाबले के लिए ऊनी कपड़े, मोज़े और जुराबे वगैरह तैयार करो, ऊन ही का लिबास पहनो और ऊपर भी ऊनी चादरें ओढ़ो, क्योंकि सरमा वो दुश्मन है जो जल्द दाखिल होता है और देर से जान छोड़ता है. जो जल्द दाखिल होता है और देर से जान छोड़ता है. ये कौन फरमा रहे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तो क्या पहनो, ऊनी कपड़े पहनो. हाँ, ऊनी कपड़े यानी गर्म कपड़े. कैसे कपड़े पहनो, गर्म कपड़े जो हैं वो पहनो. देखिए हमारा दीन कितना प्यारा है कि आदमी की सेहत का भी कितना ख्याल है. और ये भी याद रखिए, सारा दारो मदार सेहत पर है. मैं और आप दुनिया उसी वक्त कमा सकते हैं जब सेहत ठीक हो. मैं और आप अल्लाह ताला की इबादत उसी वक्त कर सकते हैं सही तरह जब सेहत ठीक हो. मैं और आप जिनका खर्चा मेरे और आपके ज़िम्मे है उसकी अदायगी हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे बदन में क्या हो, क़ुव्वत हो, ताकत हो, सेहत हो उसी वक्त. और लोग हमें बोझ उसी वक्त तक नहीं समझते जब तक हम चलते फिरते. ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. वरना वो आदमी जो गैर सेहतमंद होता है, उसके अपने घर वाले, उसका अपना खून कुछ मुद्दत के बाद बोझ महसूस होता है. याद रखना, कुछ मुद्दत के बाद बूढ़े माँ बाप बच्चे बच्चियों को जो गैर सेहतमंद है वो बोझ महसूस होने लगते हैं. आवे मौली साहब पाहे ने कहे कि मौली साहब मम्मी ने हारू नहीं रही, पप्पा ने हारू नहीं रही, एम कहे कि હવે તો શું કરે, બસ તમે દુઆ કરો એમ કે अल्लाह खैर नो मामलो करे. खैर का माना यहाँ पर, ये आप खुद कह रहे हैं नूरानी भाई, मैंने तो नहीं कहा. तो आपने सही कहा, लेकिन सही कहा आपने, यहाँ वो बोल नहीं पा रहा है वो. और बाज लोग कहते हैं कि ना यार અમારથી હવે મા બાપની તકલીફ જોવાથી નહીં એમ કે. મેં કે મા બાપની તકલીફ નહીં જોવાતી, તારાથી ખિદમત નહીં થતી. ચોખ્ખું બોલ, નહીં તારાથી खिदमत नहीं चाहती ताराथी હવે એમ બોલ. और देखिए यहाँ तो अब तक अल्लाह करे कि आगे भी ऐसा ही रहे निज़ाम. NHS का निज़ाम है तो दवाई वगैरह का इतना बोझ भी जेब पे नहीं पड़ता, माँ बाप बूढ़े हो जाए. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ तो वो भी देखना पड़ता है. फिर यहाँ की औलाद को खाली खिदमत करनी है, और खिदमत में भी तखफीफ. यहाँ हुकूमत क्या देती है, केरल देती है ना, हाँ वो केरल देती है. बल्कि यहाँ तक ऑप्शन मौजूद है कि खुद लड़का या लड़की यूं लिखा है कहीं जॉब कर रही है कि मैं वहां नहीं करती, अब मैं खिदमत करना चाहती हूं. तो खिदमत की खिदमत अगर नीयत है तो और उसे पैसा भी मिलेगा. हम खुरमा व हम सवाब, वैसी बात है. लेकिन फिर भी नहीं करना चाहती, फिर भी यहाँ की औलाद नहीं करना चाहती. इल्ला माशाअल्लाह कि सब कुछ ऑप्शन मौजूद है. इसलिए याद रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो. बाज लोग तो कि हमारा पोयरा हारू घर करवानुं छे, पोयरीनुं घर करवानुं छे, रात दाड़ो काम करे. जुवानीमां रात दाड़ो काम करे कि हमारा पोयरानुं घर थाय. घर बहु मोघा थई गया, हवे हाउसिंग वाळा घर नहीं आपे, काउंसिल वाळा घर नहीं आपे, सेहतनी पथारी फेरवी लागे. हैं
સેહતની પથારી ફેરવી નાખે મા બાપ બંને. બહુ સારી વસ્તુ છે, મા બાપની થિંકિંગ બહુ સારી છે, પણ એ જ પોયરાઓ કે બદનને આરામ નહીં મળ્યો, સેહતનો ખ્યાલ નહીં રાખ્યો, હવે પડતીના દિવસો આવ્યા તો આ જ औलाद પડતા મૂકીને ચાલા જાય. या फिर साथ में रखते हैं तो ऐसे ताने, ऐसी बातें सुनाते हैं कि वो बूढ़ा बूढ़ी खुद मौत मांगते हैं कि अल्लाह तू हमें मौत दे दे, इनके ताने अब हमसे सहे नहीं जाते. ये तंजिया बातें दिल को चीर देती है. खंजर से वो दर्द नहीं होता, वो जख्म नहीं होता जो सगी औलाद और खून माँ बाप गैर सेहतमंद है, बीमार है, तो बाज नाखलफ औलाद ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि माँ बाप रोजाना मर मर के जीते हैं और घुट घुट के जीते हैं, वही औलाद. इसलिए सेहत का ख्याल रखो. और सेहत का कैसा ख्याल है? सय्यदुल आबिदीन को रोक दिया गया. कौन है ये सय्यदुल आबिदीन? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिन्हु कलीला इला आखिर. कि नहीं, क्यों? इसमें भी वही राज है सेहत. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने खूब कुव्वत दी थी, बड़ी ताकत दी थी, लेकिन ये उम्मतियों के लिए कि कहीं हुजूर की रात भर की इबादत देखकर के रात भर हुजूर जागते थे, कोई उम्मती भी ऐसा करना चाहे करने लग गया तो सेहत की उस पर हर्फ आएगा, सेहत खराब हो जाएगी. तो इसलिए वो रोक दिया गया कि नहीं महबूबम, आपको रात भर पूरी रात नहीं जागना है, पूरी रात जो है वो इबादत नहीं करनी. और बुखारी शरीफ की रिवायत, मैं अब अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, ये सुनाकर और उसके बाद एक दो बातें मजलिस को ख़त्म करते हैं. मदीना मुनव्वरा सहाबे किराम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए. अब वहाँ पर अंसार और मुहाजिरीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कायम किया? भाईचारा, मुआखात जिसको बोलते हैं, वो कायम किया. वहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब सहाबा किराम में हकीमुल उम्मत है, इन दोनों के दरमियान में भाईचारा कायम किया कि मुआखात कायम हुई. अब हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आए, देखा कि हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो अहलिया है, घर वाली हैं, वो मैले कुचेले कपड़े में हैं, बन संवर कर नहीं है. वो पूछा कि भाई क्यों इस तरह के कपड़े में है? मैले कुचेले का माना गंदा नहीं, यहाँ पर माना ये है कि एक जो बन संवरना है उसके मुकाबिल, याद रखना. हाँ, वरना सहाबा किराम गंदे नहीं रहते थे. सफाई तो निस्फ ईमान है ना, तहारत तो निस्फ ईमान है, तो सहाबा किराम कैसे रह सकते? यहाँ माना ये है. तो फरमाया उन्होंने कि तुम्हारे जो भाई है, अल्लाह अकबर, हैं, बड़े घराने की जो औरतें होती हैं, बड़े ख़ानदान, आला ख़ानदान से, वो शिकायत करती भी है तो सलीक़े से, तरीक़े से, के समझने वाला समझ जाए. अगर ज़की, दाना, होशमंद, अक्लमंद वो आदमी है तो खुल के नहीं करती, तो वो सलीक़े से शिकायत करती है. अगर करती भी है तो अगर वो मुनासिब समझे कि भाई इससे कहना जैसा है, और मुनासिब बही माना कि वो किसी को नहीं कहेगा. આપણે તો યાદ રાખજો, કોઈને કહેવાનું નહીં તો અહીંયા તો હલકથી નીકળી ને કાં સુધી પહોંચી? ખલક તક પહોંચી. હા, અહીંયા તો આપણને પેટમાં દુખે, ઇમ્તિયાઝભાઈ, હજમ જ નહીં થાય કંઈ સાંભળીને આવે તો, ને બહાનાથી પછી બીજાને કહે ને જ્યાં ને. એક વાત યાદ રાખો, તમે જો તો એમ કહેવું કે મારો તજુર્બો, તો ભાઈ તજુર્બો જાની,
વાંધો નહીં, એમ તો કોઈને કહેવાનું જ નહીં કે આ વાત કોઈને કહેતા ન કે, નહીં તો એ પહેલો જઈને કહે ને પછી તે જીને કહે ને શબ્બીર ચાચા તેને બી જઈને શું કહે کہ મને એમ કહેલું છે کہ કોઈને કહેતો નહીં મળે, હું તને જ કહેતો છું, تو کوئی نہیں کہتا نہ کہ. اب وہ دوسرے کو آگے کہتا ہے تیسرے کو, اور وہ یہی کہتا ہے کہ تو કોઈ ને કહેતો ન કે. સ્કૂલમાં આપણે હેલો એક પાઠ ભણેલા ને, એકબીજાની પૂછડી, બધા બંદરે તો ત્યાં આવી રીતના થાય, બધાને આવી રીતના કહે. تو بڑے گھرانے کی باتیں باہر نہیں جایا کرتی, اعلیٰ خاندان کی باتیں باہر نہیں جاتی. تو کہا کہ تمہارے جو بھائی ہے, فرمایا انہوں نے مفہوم ہے کہ وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, شب گزار ہے, وہ تو شب بیدار ہے اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. تو دونوں باتیں کہہ دی کہ میری جانب جیسی توجہ کرنی چاہیے ان کی توجہ نہیں ہے. بستر چھوڑ کے, بیوی کو چھوڑ کے مصلی پہ رات بھر, اور دن میں بھی پھر کیسے بیوی کا حق ادا ہوگا, کس سے ہے؟ نفل روزے سے ہے. سمجھ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دو کام کیے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, مفہوم ہے. دن کا وقت آیا, کھانا نکالا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کھائیے, میں تو روزے سے ہوں. کیا فرمایا؟ آپ کھائیے, میں تو روزے سے ہوں. یہ واقعہ ہے, مواخات بھائی چارگی قائم ہوئی تھی, لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں اپنا انتظام ہو گیا تھا, تو وہ پھر الگ رہتے تھے. تو اب بھائی چارگی تھی, مواخات قائم تھی, تو آتے تھے ملنے کے لیے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید لگا دی کہ میں اس وقت تک میرے حلق کے نیچے سے لقمہ نہیں اتاروں گا جب تک تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ. کہا کہ آپ کو کھانا پڑے گا. اور ایک یہاں مسئلہ یاد رکھو, فقہا نے لکھا ہے اگر میں اور آپ روزے سے ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا کوئی دوست آنے والا ہے, اور کوئی دوست ہمارا آیا اور کھانے کا وقت ہوا, تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھاؤ, روزہ توڑو, توڑ دو, کوئی حرج نہیں ہے. یا وہ نہ کہے لیکن آدمی خود محسوس کرے کہ یہ اکیلا کھائے گا تو جیسا کھانا چاہیے ویسا نہیں کھائے گا, تو وہ خود توڑ دے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حنفیہ کے یہاں, احناف کے یہاں یہ ہے جو بھی عبادت نفل ہے ایک مرتبہ شروع کر دی پھر اسے انجام تک پہنچانا ضروری ہے, وہ واجب ہو جاتی ہے. اگر توڑ دیا تو پھر کیا کرنی پڑے گی؟ قضا. جب تک شروع نہ کرے وہ نفل ہے, آپشنل ہے, لیکن جب شروع کر دیا وہ واجب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. اب توڑ بھی دیا تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی, اور شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے, کوئی بات نہیں کہ توڑ دو. اس لیے کہ دوست کا دل رکھنا یہ بھی عبادت ہے, مومن کو خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے, شرع کی حدود میں رہتے ہوئے. دوستوں کے ساتھ کھانا یہ بھی عبادت ہے اگر شرع کی حدود میں ہو, یہ لفظ بڑھانا پڑے گا. تو اب روزہ توڑوایا ان سے, پھر کھایا, رات آئی تو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کے سلا دیا, سو جاؤ, ابھی نہیں. کچھ دیر بعد وہ تو بے چینی ہوتی ہے نا, وہ تو بے چینی ہوتی ہے. پھر جو حضرات دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی کیفیت اور ہے, جو نہیں لگاتے ان کی اور ہے. یہ جو سال بھر میں اشرف بھائی, امتیاز بھائی, یہ لوگ جو چلہ لگاتے ہیں تو جب تک وہ چلہ لگتا نہیں ان کو بے چینی ہوتی ہے نا. وہ 3 دن لگتے نہیں تو بے چینی ہوتی ہے, کہ یعنی وقت پاس ہونے کے بعد کہ اب سال گزر گیا نہیں لگا, تو ایک طرح سے بے چینی وہ ہوتی ہے. تو ان کو بھی نیند تھوڑی آنے والی تھی, وہ نیند نہیں آئی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر اٹھے عبادت کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سلا دیا, سو جاؤ. 3 مرتبہ یہ کام کیا. چوتھی مرتبہ جب فجر کا وقت قریب تھا, ابھی تہجد کا وقت ہے, فجر کا بگننگ وقت شروع نہیں ہوا ہے, لیکن مین اور عین جو پسندیدہ تہجد کا افضل جو وقت ہے وہ آیا. کہاں کہ اب کھڑے ہو مصلی پہ, اب مصلی پہ کھڑا کیا کہ اب کرو اللہ کی عبادت.
اور پھر فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا وان لأہلک علیک حقا، کہ تجھ پر سب سے پہلی بات یہ کہی کہ تیری ذات کا حق ہے. ہم سب پہ پہلے کس کا حق ہے؟ اپنی ذات کا، یعنی صحت کا خیال رکھو. یہ بتانا ہے کیا رکھو؟ صحت کا. اور صحت کا خیال رکھیں گے میں اور آپ، تب جا کے آگے جو باتیں کہی ہیں نا وہ فارم فلفل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. چلے اب وقت ہو رہا ہے میں نہیں جاتا. اس سے بھی علماء نے ثابت کیا کہ صحت کا حق آدمی کا اپنا پہلے ہے. اور علامہ شامی نے تو فتاوی شام میں ابن عابدین نے ایک جزیہ لکھا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اسماعیل بھائی ہمراؤ کہ نہیں ہمراؤ خبر نہیں، کہاں کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سارے اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. نورانی بھائی ویسا معاملہ ہے. وہ کیا معاملہ؟ ڈھچوانو ہیں، کھانے والا معاملہ. حضرت تھانوی کے بقول کہ حضرت کے زمانے میں کہ آج کے زمانے میں عاقل کم اور عاقل زیادہ ہے. ہاں، عین الف بڑا کاف لام عقل مند، اور دوسرا الف پہ کھڑا زبر چھوٹا کاف اور لام کھانے والے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ جزیہ سنا رہا ہوں. فتاوی شام میں لکھا ہے ابن عابدین نے، مفہوم ہے اتنا کھانا اتنا زیادہ میرا اور آپ کا چاہے اچھا بنا ہو کہ پیٹ میں گیس ہو جائے. کیا ہو جائے؟ گیس. اور پھر ہوائی بمباری شروع ہو جائے، ہاں کہ گیس ہو جائے، ہضم نہ ہو. انڈیا جائے تو ٹھیلو بننے ہوں لائے کہ ہجمولا لائے ہو کہ پہلے تھی نہیں ہے کہ خوب ڈھچوان کہ بجے ہجمولا کھائیں کہ ہجم نہیں کھائے ہیں، ہاں کہ پھر وہ کھانے کی. اور بعض لوگ وہ ڈرنک رکھتے ہیں فانٹا اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے. کیوں؟ کھایا اتنا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ہضم جو ہے وہ کرنا ہے. کیا ہے؟ ہاں، ہمارے حضرت میرے استاد تھے مفتی عارف حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ 7 اپ ایک ڈرنک کا نام ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ اس کو 7 اپ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ خاص ہاضمے کے لیے ہیں کہ آدمی نے زیادہ کھا لیا تو 7 اپ پیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کھانا ہضم ہو جائے گا. دیکھیے اچھا تو کہاں کیسے؟ دیکھیے 60 ڈکار آئے گی. کتنی آئے گی؟ 7 اپ کے اوپر سے آئے گی ڈکار. اس نے کہا اچھا فارمولا ہے، تو خوب کھایا اس دن کہ یہ تو کوئی نیا ڈرنک اچھا نکلا ہے ہضمے کا. اور پھر 7 اپ وہ پینے لگا تو 6 ڈکار اوپر سے آئی اور 1 نیچے سے آئی. یہ ہمارے استاد سناتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ کم بختو نام غلط رکھا ہے، 7 اپ نہیں 6 اپ 1 ڈاؤن. تو اس کا نام تو جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. تو ابن عابدین نے لکھا ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یہ بھی صحت کے بگاڑنے میں داخل ہے اور پکڑ کا سبب ہو سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. આપણે પેટ ભરાય એટલું નહીં ખાય, जीव भराए એટલું. पेट तो जल्दी भराई जाए, जीव जल्दी नहीं भराई हैं, तो वहाँ तक खाते. तो देखिए शरीयत में तो खाने की भी हुदूद है, इस पे भी पकड़ हो सकती है. इसलिए ये ड्रिंक विरिंग हजमा बहजमा जो है उसके पीछे मत पड़ो. कुछ ना कुछ ये टंकी को क्या रखो, खाली रखो. बकौल हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह कि जहन्नम तो वहाँ कहेंगी हलमीम मजीद, लेकिन बाज़ कम बख्तों की यही हलमीम मजीद है कि उनका पेट जहन्नम बना होता है. हलमीम मजीद और आने दो और आने दो हैं. चले बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी सेहत की हिफाजत करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमाए और आपकी भी तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत. हमारे बड़े बूढ़े कहते थे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत. आखिरी एक ऐलान है और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगे. देखिए हैकनी का मेयर उसका क्या आ रहा है, चुनाव इलेक्शन आ रहा है. ये जितनी पार्टियां हैं मशहूर, चाहे ज़्यादा चाहे कम, इन्होंने कुछ काम नहीं किया हमारे लिए. ये सब रोड बंद कर दिए हैं. मैं तो दूर रहता हूँ, मुझसे पूछो. आप जो लोग पैदल आते इम्तियाज़ भाई, आपको भी अंदाज़ा होता होगा जब बाहर जाते हैं. बेचारे मिनीकाब वालों को पूछो कि वो 2 जॉब करते थे जितने वक्त में, अब 1 जॉब होता है, बाज़ मरतबा 1 भी नहीं होता.
اور میرے لیے بھی آنا ہے تو یہ بن وہ بن، پتہ نہیں کیا کیا، کچھ نہیں کر رہے. اب آپ کے گھر بھی وہ لیفلیٹ آیا ہوگا. ایک نمائندہ کھڑا ہوا ہے اس میں میئر کے الیکشن میں، جس کا پہلا نام ہے پیٹر، اور وہ معذور ہے اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے جو اپنا ایجنڈا ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اور جو چناؤ کا چنہ ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہے. لیکن اس نے کہا کہ خود اپنی آپ بیتی اور پھر جگ بیتی. اس نے کہا کہ میں ڈسیبل ہوں، میں معذور ہوں، لیکن مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، ایفیکٹ جو ہے اس کا ہوتا ہے. یہ سب روڈ بند کر دیے اور پتہ نہیں کیا کیا سب آپ جانتے ہیں، اور کیا کیا کر کے رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لاؤ تو میں یہ ساری چیزیں کیا کروں گا، دور کروں گا، ختم کروں گا، کہ میں خود اس میں مبتلا ہوں اور لوگ بھی اس میں جو ہیں وہ مبتلا ہے. اور یہ کسی پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی. لوگوں نے ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہیں گی یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں. تو بھائی اگر آپ کو ٹھیک لگے، اور دیکھیے یہ ووٹ دینا یہ بھی شہادت ہے، اور یہی جو ہے ڈیموکریٹک جو کنٹری ہوتی ہے، جمہوریت، اس میں ہمارے ہاتھ میں یہی ہتھیار ہے کہ ہم اپنی بات ان سے منوا سکتے ہیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہے کیا کہیں گے اس کو، ذہن میں سے ایک دم نکل گیا، شریعت. ایک کا نام ہے شریعت، دوسرے کا نام ہے طریقت، اور تیسرے کا نام ہے سیاست. حضرت نے کتنا آسانی سے سمجھا دیا اس کو. فرمایا شریعت یہ راستہ ہے کہ راستہ بنا ہوا ہے، طریقت اس پہ چلنا کیسے ہیں وہ طریقت سکھاتی ہے. شریعت راستہ ہے، طریقت چلنا کیسے ہیں وہ سکھاتا ہے، اور سیاست راستہ چلنے میں جو دشواری پیش آتی ہے اس کو ہٹاتی ہے. تو ایک تو ہمیں اپنے بندے بھی کھڑے کرنے چاہیے، ہمیں بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. جو دوسری کمیونٹی ہم سے چھوٹی ہے لیکن وہ سیاست میں حصہ لیا، ہر فیلڈ میں دیکھو ان کے کام کیسے ہوتے ہیں. આપણે તો અંદરના ટાંટિયા ખેંચવામાંથી ઉપર નહીં આવતા આગળ જે તે જતા જ નહીં. تو بھائی چلو ایک تو اپنا بندہ ہو، لیکن نہیں ہے تو یہ ایجنڈا ہے، اس سے انسانیت کا فائدہ ہوگا، اپنا بھی فائدہ ہوگا. آپ کو ٹھیک لگے تو اسی کو ووٹ دو. اس کا نام پیٹر ہے، ڈسیبل جو ہے بیچارہ بندہ ہے وہ. تو ہاں، تو اس کو کیا کرو، ووٹ. اب جو ہے وہ ڈسیبل ہے، وہ بل، اور اگر اسے ہمارا بل ملے گا تو انشاءاللہ وہ بل پاس کرے گا، اور یہ ساری رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. یہ آپ کے اوپر ہے، یہ خالی میرا ایک آپ کو مشورہ تھا. تو آپ سوچ لو، پڑھ لو اس کو کہ بھائی کیا فائدہ میں نے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.